کے مطابق ہوا ہے تو آئین اور قانون کا احترام بھی کیا جائے. اور یہ بات بار بار ہم کہتے رہے اور یہ نہیں کہتے رہے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف کوئی اقدام اٹھائیں اور وکٹمائز کریں. ہم یہ کہتے رہے کہ اتنا بڑا کیس ہے، 8 سال ہو گئے ہیں، بہت بڑا عرصہ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، جوانی کی طرف قدم رکھتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا. اس کو روکتے رہے، اسٹے لیتے رہے، شکوک اور شبہات مزید جنم لیتے رہے. یہی کہتے رہے کہ فیصلہ ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جو اس کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہ ہوتا رہے. الٹیمیٹلی کوشش یہ کی گئی اپنا سمجھ کے اپنا چیئرمین لے آئیں جو ہمیں اس سے آزاد کروائے. مگر میں اپریشیٹ کرتا ہوں الیکشن کمیشن کو، 100 شاباش دیتا ہوں. ان گھٹن کے حالات میں، الزام تراشیوں کے دور میں، کیونکہ خان میں ایک چیز تو میں نے دیکھی ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھی ہے، اور میں ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں کہ میں لیڈر آف اپوزیشن بھی رہا. اس نے میری قیادت میں پارلیمنٹ میں بیٹھے بھی. اس نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس کو پہلے پتہ پڑ جاتا ہے کہ میرے خلاف کیا ہونے والا ہے، اور وہ سمجھ کے وہ اقدامات اٹھاتا ہے اور اس میں الزاموں کی بھرمار کر دیتا ہے. اتنا کنٹراورشل بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہ کہہ سکے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ لاہور میں جب الیکشن ہوئے کہ اس کو خوف تھا. یہ تو چلو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ واردات کی، مگر اس کو خوف تھا. اس نے الزام تراشیاں شروع کر دی کہ اگر میرے خلاف کوئی ووٹ آئے تو میں کہہ دوں کہ دھاندلی ہوئی. اب اس الیکشن کمشنر نے، چیف الیکشن کمشنر نے، یا اس کی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے اپائنٹ کیے ہوئے نہیں تھے، وہ تھے ان کے پروپوزلز. ان کے 3 نام گئے، خود بھیجے، اور اپوزیشن نے اس آدمی کو لے لیا جو عمران خان کی طرف سے ریکمنڈ کیے گئے. کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا فیصلہ کوئی بات نہیں کہتے. کس شخص نے، وہ مصدق ملک صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کی ہوگی. ہمیں آپ کے ٹائم کی قدر ہے. ملک کے حالات جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہی حالات رہے ہیں جو ملک کی معیشت اس طرف پہنچی ہے. میرا تو اپنا ماٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کیرا صاحب کا بھی، لطیف صاحب کا بھی، کہ سیاستدان کو زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. سچ بولے، قوم کے سامنے آپ کو راستہ ملتا ہے. جھوٹ بولنے کے لیے یہی راستے آخر کار. 8 سال چڑھ سکتے ہو آپ، الٹیمیٹلی ان راستوں پہ آ کے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا، عوام سے تو بولا، قوم سے تو بولا، مگر دنیا کے اداروں سے بھی یہ بات آپ نے کی. کس طریقے سے آپ لوگوں نے فارن فنڈنگ عطیات کی صورت میں لے کے پارٹیوں کو دلوائے گئے، وہ چیزیں سامنے آ گئی. 350 اکاؤنٹ آ گئے ہیں، اور وہ کس نے دیے، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں پاکستان کے عوام کو رکھنا چاہیے. اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے میڈیا کو ان کو بتائے. یہ پیپلز پارٹی نے کیس نہیں کیا تھا، یا مسلم لیگ نون نے کیس نہیں کیا تھا، یا جے یو آئی یا اے این پی یا ایم کیو ایم نے کیس نہیں کیا تھا، یا قوم پرست جماعتوں نے یہ کیس نہیں کیا تھا. یہ ان کی پارٹی کا فنانس سیکریٹری جو کہتا بھی آیا کہ میں نے کافی مرتبہ ان سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس کے گھر میں پی ٹی آئی بنتی رہی، پلتی رہی، چلتی رہی. یہ اس کی طرف سے یہ چیز ہے، اور اس نے یہ ڈاکیومنٹس دیے ہیں.
ہم نے نہیں دیے، وہ اس کے گھر کا بھیدی ہے۔ اب قوم کو اگر وہ شخص چاہیے جو یہودیوں سے، جو پاکستان کے ازلی دشمن ہے ہندوستان، جو کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، ان سے پیسے لے کے پاکستان کی ریاست کی کرسی سنبھالنے کے لیے وہ کوشش کرے، تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کب تک جھوٹ سے چلے گے ہم؟ سیاستدان جھوٹ بول کے کب تک لوری دیتے رہے گی قوم کو؟ پھر یہی ہوگا نا کہ 200-250 روپے ڈالر، پھر یہی ہوگا نا کہ سبزی ملنے سے قاصر ہوگی، نوٹ لے کے جاؤ گے ملے گی نہیں، پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی معیشت اس حد تک گر جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں۔ اس مہنگائی معیشت کے ٹریک پہ ہمیں پی ٹی آئی نے چڑھایا، ہم جوش و جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کرتے۔ اب وہ ان کے پاس بھی آرگیومنٹ ہوں گے، مگر اس آرگیومنٹ کا جواب دیا جائے۔ اب سارا دار و مدار آئینی اداروں کے اوپر ہے، اب بال آئینی اداروں کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس شخص کو بیل آؤٹ کریں گے، کس طریقے سے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں گے یا بچائیں گے اس آئین کو، کس طریقے سے جسٹس منیر کی روح کسی میں نہیں جائے گی، کس طریقے سے جسٹس انوار الحق کی روح نہیں جائے گی، اور سیورل اور ججز جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو کبھی نظریات ضرورت، کبھی کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے۔ اب یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ پاکستان کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے، کرنا چاہیے، سچ میں کرنا چاہیے، مخالف بن کے نہیں کرنا چاہیے، بینگ پاکستانی، ریئل پاکستانی بن کے، محب وطن پاکستانی بن کے کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو پاکستانی بن کے آج سوچنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے، یہود و نصارہ سے آپ کا خیر نہیں ہوگا۔ جو یہود نصارہ کی طاقت بن کے آئیں گے وہ آپ کی خیر کیوں چاہیں گے؟ پاکستان کو کیوں توڑا گیا؟ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک تھا، ایٹمی طاقت بن چکا ہے ابھی، وہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت ایٹمی طاقت پاکستان کی عوام کی جو مجموعی طاقت تھی وہ تھی۔ پاکستان کے خلاف اتنی باتیں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان نیوکلیر پاور کنٹری ہے، ہمیں کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے سیاستدان یہ حرکتیں کریں گے، دشمنوں سے پیسہ لے کے اپنے پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ظلم ہوگی پاکستان کے ساتھ۔ اب امتحان آ گیا ہے، اب کون فیل ہوتا ہے، کون پاس ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں، یہ چیخ رہے ہیں، ہم نے ہمارے لیے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بیسٹ دیکھے جائے، بالکل دیکھے جائے، قانون اور آئین کے مطابق دیکھے جائے۔ ہم نے کوئی اسٹے نہیں لیا ہے، کسی حاضری سے بھاگے نہیں ہیں، 8 سال نہیں بگایا ہے، کسی جگہ پہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں دیکھو۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں دیکھو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ مل کے دیکھو۔ بھائی ہم آج بھی آفر کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو شکوک و شبہات ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے، بالکل ہمارے ساتھ بھی وہی طریقہ اڈاپٹ کرو، مگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ کسی کو یہ ابھی حق نہیں پہنچتا کہ آئین کو سائیڈ پہ کر کے کہے کہ آپس میں بن جاؤ، ورنہ فیصلہ ہم قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ فیصلہ اب نہیں ہوگا۔ بڑی مہربانی، میں سمجھتا ہوں مزید آپ کو روشنی کیرا صاحب ڈالیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔
آج جب سے یہ فیصلہ آیا ہے مختلف آراء آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ابھی شاہ صاحب نے بھی, اس سے پہلے مصدق صاحب اور باقی دوستوں نے بھی, گورنمنٹ کا جو موقف اس پہ یا جماعتوں کا جو موقف اس پہ, اس فیصلے پہ ہے, یا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا اس کی مختلف جہتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں, اور اس پہ ایک واپسی جواب بھی آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس کوئی اچنبے والا کیس نہیں ہے. 8 سال کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ دیا جو عمران خان کو 8 سال پہلے پتا تھا, پی ٹی آئی کو 8 سال پہلے پتا تھا. اسی لیے پی ٹی آئی 8 سال تک اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے 150 پیشیاں کروائی. اسی لیے پی ٹی آئی نے کوئی 10 سٹے لیے اس پہ. اسی لیے وہ چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ خود لائے تھے, خود انہوں نے تجویز کیا تھا, جب تک ان کو عدالتوں سے سٹے ملتے رہے اور الیکشن کمیشن سے ان کو فردر ایڈجرمنٹس ملتی رہیں, اس وقت تک ٹھیک. جب تک ڈسکا کے الیکشن سے پہلے وہ الیکشن جیتتے رہے تب تک ٹھیک. جس دن ڈسکا میں ان کے کیے گئے کارکردگیوں کو چیف الیکشن کمشنر نے اس پہ ری پول کرا دیا اور فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر انہوں نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی عدالت کے حکم پہ, اس دن کے بعد چیف الیکشن کمشنر بہت خراب ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو اب علم تھا کہ فیصلہ جوں جوں نزدیک آتا جا رہا تھا ان کی انگزائٹی بڑھتی جا رہی تھی, اور قوم نے دیکھا کہ کل خان صاحب اپنی جماعت کی میٹنگ کر کے یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم جمعرات والے دن الیکشن کمیشن کے باہر جا کے دھرنا دیں گے, وہاں جا کے احتجاج کریں گے, اپنا دباؤ اتنا بڑھائیں گے. پہلے چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنے کی بات تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں سارا الیکشن کمیشن جائے. سو یہ وہ فیصلہ ہے جو خان صاحب کے علم میں تھا. جوں جوں یہ منطقی انجام تک پہنچتا آیا, یہ نزدیک آتا آیا اپنی حتمی منزل تک, ان کی انگزائٹی بولتی گئی. اگر وہ بے گناہ تھے, اگر اس کیس میں کچھ نہیں تھا, اگر پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اگر عمران خان کی پالیٹکس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر اتنی گھبراہٹ کیوں, اتنا طویل کیوں, اتنا ڈیلے کیوں, اتنے بہانے کیوں, اتنے یو ٹرن کیوں؟ آج وہ سامنے آ گئے, ساری قوم نے دیکھ لیا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کیس ان کے خلاف ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہاں انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے, انہوں نے غیر ملکیوں سے, غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے لیے ہیں, اور وہ تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں, وہ اربوں میں. 83-84 کروڑ روپیہ تو وہ ہے جو فورن کمپنیز اور فورن نیشنل سے لیا گیا. لیکن آج اس پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری جیت ہو گئی, یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. وہ بھائی کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے کہ کسی غیر ملک سے, کسی غیر ملکی کمپنی سے, کسی غیر ملکی انڈیویجول سے اگر کوئی پارٹی فنڈنگ لیتی ہے تو وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. یہ قانون ہے. ان کے ہاں اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے افراد سے بھی پیسے لیے ہیں, ان کی نیشنلٹیز کیا ہیں یہ بھی دیکھیے, لیکن ان کے مذہب کیا ہے, میرا سوال نہیں ہے. میرا تو سوال ہی ہے کہ جب قانون واضح طور پہ کہہ رہا ہے تو غیر ملکی افراد سے بھی پیسے لیے, غیر ملکی کمپنیوں سے بھی پیسے لیے. اب یہ جی غیر ممالک سے نہیں لیے, پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں, وہ طالبان کے رنگ میں ہو یا دیگر جو گروپس اس وقت برسر پیکار ہیں ہماری افواج کے ساتھ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں, ان کو کیا اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں ممالک کی طرف سے؟ جو ایجنسیز عالمی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجتی ہیں, وہ انہی ذرائع سے بھیجتی ہیں, وہ ہنڈیوں کے ذریعے بھیجتی ہیں. 13 اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں, ہم نے نہیں پکڑے, الیکشن کمیشن نے پکڑے. بڑی شور تھا نا جی, منی ٹریل دے, منی ٹریل دے, منی ٹریل نکال کے سامنے رکھ دیا الیکشن کمیشن نے. اب چیخ رہے ہیں, منی ٹریل نکال کے رکھ دیا اکبر بابر نے, اب چیخ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ اب اس پہ جواب دیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کون ہیں وہ لوگ؟ اس جماعت کے صوبائی صدور ہیں, اس جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس جماعت کے سینئر ترین لوگ ہیں, اور پھر مختلف لوگوں کے ملازموں کے بڑے نام لیے جاتے تھے. فلاں کے نام, فلاں کا ملازم, اس کے نام اتنی ٹی ٹی آ گئی, فلان ہو گیا.
آج پی ٹی آئی کے اپنے سرکار جو ملازم ہیں ان ملازموں کے نام پیسے آئے ہیں, ان کے عہدیداروں کے نام پیسے آئے ہیں, وہ 13 اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں. کہتے ہیں خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. حالانکہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, اگر تو ان افراد کے پاس رہتا تو شاید چلے کوئی بات ہوتی. آج پیسہ آتا ہے, شام کو مین اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور پارٹی کا صدر کہتا ہے کہ ہاں وہ اکاؤنٹ تو سائن کیے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. اس طرح اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وزراء جو کام کرتے ہیں وہ تو نیچے سارا فائل ورک ہو کے آتا ہے, ہم اپنا اوپینین دے کے سائن کر دیتے ہیں, کل کیس خراب ہو جاتا ہے, ہم تو کہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, سیکرٹری نے کیا تھا. جو بندہ سگنیٹری ہوتا ہے, جس طرح بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وزیر اعظم فائل کو سین لکھتا ہے, دیکھ لیتا ہے, بعض اوقات صرف یہ کہتا ہے میری طرف سے اپروو, زبانی کہا ہوا وہ حرف ہوتا ہے. یہاں پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے کہ جی ہاں دستخط کرائے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. تو بھائی اکاؤنٹنٹ نے دستخط کرا لیے بینک سٹیٹمنٹ پہ یا جو آپ نے سرٹیفائڈ اکاؤنٹس تھے, آپ نے 5 بیان حلفی دیے ہیں. بیان حلفی دیتے ہوئے تو آپ سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں نا, پڑھ کے دیتے ہیں نا, وہ تو آپ کا اپنا بیان ہوتا ہے نا. اور آپ کے بیان حلفیوں کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے غلط بیان حلفی شامل داخل کیے. اور یاد رکھیے مس ڈیکلیریشن کے اوپر اس ملک کی اعلیٰ عدالت پاکستان کی سپریم کورٹ چند لاکھ روپے, کئی لوگ ہیں جن کے کروڑوں روپے کے ایسٹ ڈکلیئر تھے, 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کی کوئی جائیداد, 10 لاکھ کی کوئی جائیداد سہور رہ گئی, کسی غلطی سے رہ گئی, اس کے اوپر ان کو لائف ٹائم بین کر دیا سیاست کہ انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے. آپ کے اوپر اتنی بڑی مس ڈیکلیریشن ثابت ہو گئی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. اور میں یہ بھی کام سے بتانا چاہتا ہوں, حنیف عباسی کے کیس میں راولپنڈی سے جو مسلم لیگ کے MNA تھے وہ گئے تھے سپریم کورٹ میں خان صاحب کے خلاف. سپریم کورٹ نے کہا یہ فورم نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کا آفس وہ فورم ہے, وہاں جاؤ, اس انویسٹیگیشن میں جا کے شامل ہو. اس طرح یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں سپریم کورٹ کی انسٹرکشن بھی شامل ہے کہ جاؤ جس سے جانا ہے جا کے وہ فورم ہے اس سے ایڈریس کراؤ. ہم انویسٹیگیٹو فورم نہیں ہے. آج اس فورم نے جس کو سپریم کورٹ نے مینشن کیا اس نے خان صاحب کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے ثبوتوں کے ساتھ, اور ثبوت فراہم کردہ ان کے اپنے لوگوں کے, ان کے اپنے ممبران کے ہیں, ان کی جماعت کے سینئر عہدیداران کے ہیں. اکبر ایس بابر آج بھی PTI کا ممبر ہے, اس کو نکالا تھا, اس کو عدالت نے بحال کر دیا کہ آپ اس کو نہیں نکال سکتے اس طرح. سو آج یہ کہنا کہ جناب ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, آپ اربوں روپے کے فنڈ آتے ہیں, اور یہ تو ابھی صرف 2013 8 سے 13 5 سال کا اکاؤنٹ ہے. ابھی جب 13 سے آگے کے کھاتے کھلیں گے پھر ذرا غور کریں کیا کیا تماشے ہوئے ہوں گے. اور یہ بات ایسے نہیں ہے کہ خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. آپ اکبر ایس بابر صاحب کی پریس کانفرنسیں سنتے رہے ہیں, آپ ان کے بیانات سنتے رہے ہیں, آپ ان کی جو الیکشن کمیشن میں پیشیاں ہیں وہاں جو بیان دیتے رہے ہیں. اکبر ایس بابر کہتا ہے میں نے پارٹی کے ہر فورم پہ ہر میٹنگ میں اس معاملے کو اٹھایا, میں نے لکھ کے خان صاحب کو کہا. انہوں نے اپنی وہ جو ای میلز ہیں یا جو الیکٹرانک ان کی آپس میں گفتگو ہے, خط و کتابت ہے, وہ شیئر کی ہے قوم سے کہ میں ان اکاؤنٹس کے بارے میں, ان ٹرانزیکشنز کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں خان صاحب کو آگاہ کرتا رہا. اور وہ مجھے کہتے رہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے, اس معاملے کو بیٹھ کے دیکھ لیں گے, اگر یہ معاملہ زیادہ اچھلے گا, بڑی میٹنگوں میں ڈسکس ہوگا, پارٹی کی بدنامی ہوگی, ہمارے لیے خرابیاں ہو جائیں گی. سو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا؟ سو یہ سارا کچھ علم میں تھا, یہ دیدہ دانستہ ہے, یہ سوچا سمجھا ہے, اور یہ تھوڑے پیسوں کا ایشو نہیں ہے, یہ اربوں روپے کا ایشو ہے. اور یہ کیوں کیا گیا, کیوں بنایا گیا ایسا قانون؟ اس لیے کہ اگر یہ قانون نہ ہو تو پاکستان کے دشمن خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کے لیے پیسے دیں, اربوں روپے, کمپنیاں نئی پارٹیاں کھڑی کریں, لوگوں کو خرید و فروخت کریں, نئے ٹول اور گیجٹس کے ساتھ. یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے آج کل, اس طرح, اور میڈیا کے ذریعے اس طرح کی کہانیاں گھڑیں کہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دیں, اور پھر یو ٹرن کی پالیسیاں لیتے چلے جائیں.
آپ ایک پالیسی لے کے چلے, لوگوں کا ذہن بنائیں, پھر کہا جی اچھا جی غلطی ہو گئی, یو ٹرن لے لیا, پھر واپس آ کے ایک اور کہانی گھڑے, اس کے اوپر لوگوں کا ذہن کھڑا کریں. اور مغالطات اتنی کہ آپ قوم کا اخلاق برباد کر دیں اور پھر کہیں کہ ہم پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں. بھئی آپ جھوٹ بولنے کے سب سے بڑے لیڈر ہو سکتے ہیں, لیکن یہ لیڈرشپ پاکستانی قوم کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتی. اب بھی جو اکانومی کی بات شاہ صاحب کر رہے تھے, اچھا ایک چھوٹی سی پھر یہ بھی ہے کہ جی مجھے نہیں پتا تھا. اچھا آپ کو پتا نہیں تھا, آپ کو پتا چل گیا بعد میں, پتا چل گیا جب کیس شروع ہوا تو آپ کو پتا چل گیا مجھ سے غلط ایفیڈیوٹ, فرض کریں غلط ایفیڈیوٹ فائل ہو, اسی وقت جاتے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ہاں مجھ سے غلط کرایا گیا تھا, میرے علم کے بغیر ہوا تھا یہ ایفیڈیوٹ. آج جب فیصلہ آ گیا ہے, اب آپ کو یاد آیا ہے کہ مجھ سے تو جی سائن کرائے گئے تھے, مجھ سے تو غلطی کرائی گئی ہے, یہ میرا قصور نہیں تھا. حضور والا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.